اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ یہ سورۃ الغاشیہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی دوسری رکعت میں اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سورت کو جمعہ یعنی جو بڑا مجمع ہوتا ہے اور عیدین کا مجمع بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے مجمعوں میں دوسری رکعت میں اکثر اس سورت کی تلاوت کیوں فرماتے تھے؟ آخر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں مختصر لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کے لیے دلائل کیا ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمایا، یعنی اس صورت کے آخر میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت پر دلیلیں کیا ہیں۔ اور جب قیامت آئے گی تو دو گروہ میں انسان تقسیم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، دو گروہ سے کون سے دو گروہ مراد ہیں؟ پہلا گروہ جہنمیوں کا ہے اور دوسرا گروہ جنتیوں کا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دو گروہ میں جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا چھا جانے والی کی بات آپ تک پہنچی؟ یعنی قیامت آنے والی ہے، یقینی ہے۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تو اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بڑے کام کرنے والے ہوں گے، تھکنے والے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں بہت ریاضت محنت کرتے ہیں، جیسے ہم سادھو سنت کو دیکھتے ہیں، پادریوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن پھر بھی تصلی نارا حامیہ کہ وہ ایک دہکتی ہوئی، ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ بندے جب جہنم میں داخل ہوں گے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ تھکیں گے، وہاں بالکل کام مشقت میں ہوں گے، تھک جائیں گے۔ اس کے برخلاف جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ بالکل تھکان سے دور ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے بہت کام کر کے آ رہے ہیں، تھکے ماندے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تسقى من عین آلیہ، اگر پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ تو کہاں کانٹے دار جھاڑ ملیں گے۔ تو کسی کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ چلو اونٹ بھی تو کانٹے دار درخت کھا کر موٹا ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، ہاں یاد رکھو لیکن یہ جو درخت ہے نہ انسان کو موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ پھر آگے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، ہاں اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، اونچے درجے کی جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند چارپائیاں ہوگی، بلند تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور وہاں آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، وہاں جو ہے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے، وہاں لوٹے رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور وہاں صف بستہ جو ہے تکیے لگے ہوئے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور وہاں عمدہ قسم کے قالین جگہ جگہ پھیلائے ہوئے ہوں گے،
آپ اندازہ لگائیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اکرام فرمائیں گے۔ اب جو اصل سنانا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قیامت پر دلیل کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی، اس لیے میرے آقا اس سورت کو پڑھتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جو اللہ قادر مطلق ہے، ایسی عجیب انداز کی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اس دنیا کو فنا کر کے دوبارہ آباد نہیں کر سکتا؟ کیا انسان کو مار کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا چیزیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا؟ اب آپ کہیں گے کیسا بنایا؟ یاد رکھیے اونٹ کے اندر عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ عرب حضرات کے سامنے تو اونٹ رہتا تھا نا، اللہ اس کے ذریعے اپنی قدرت بتلانا چاہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا قادر، پھر بھی تم قیامت کو نہیں مانتے ہو، پھر بھی اس بات کو نہیں مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو فنا کرے گا، دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ کیا ہے اونٹ کی خصوصیت؟ دیکھیے سب سے پہلی خصوصیت اونٹ کی یہ ہے کہ یہ اس قدر ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے، اتنا وفادار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اونٹ کی خوبی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کی پیٹھ پر کجاوا رکھ دیں گے، یعنی جس پر انسان بیٹھتا ہے، تو وہ اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر نکیل پکڑ کر چلنا چاہے، جدھر اس کو گھمانا چاہے وہ گھومتا ہے۔ یعنی گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری پیٹھ پر وہ کجاوا رکھ دیا گیا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس انسان کو منزل تک پہنچاؤ، میں اس کا بوجھ لا دوں، اس کو بٹھاؤ اپنی پیٹھ پر، اس کو منزل تک پہنچاؤ۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، میں نے بھی تو تمہارے کندھوں پر ایک ذمہ داری رکھی ہے۔ کائے کی ذمہ داری؟ تم اس زمین پر آئے ہو مجھے خوش کرنے کے لیے، ان کاموں کو کرنے کے لیے جن سے میں خوش ہوتا ہوں، اور ان کاموں سے بچنے کے لیے جن سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ لیکن انسان اپنے کاندھوں پر وہ یوں سمجھو کہ کجاوا رکھنے کے باوجود بھی اللہ کا وفادار نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، تو اونٹ سے سبق لینا چاہیے۔ دوسری خوبی اونٹ کے اندر طوفانوں سے لڑنے کی اس کے اندر عجیب خوبی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ریگستان میں جب چلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریگستان میں جب ریگ اڑتی ہے تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن اللہ نے اونٹ کو ایسا وفادار بنایا ہے اور ایسا طوفان سے لڑنے والا بنایا ہے کہ مالک کو بٹھاتا ہے یا خود چلتے رہتا ہے۔ اس کی جو پلکیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیٹ بنائی ہے، جالی بنائی ہے، وہ نیٹ ڈال دیتا ہے اور چلتے رہتا ہے، طوفان آتا ہے، طوفان سے ٹکراتے رہتا ہے۔ وہ اللہ ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس اونٹ سے یہ سبق لو کہ اس اونٹ کو ہم نے طوفان سے لڑنے کی صلاحیت دی تاکہ وہ خود منزل تک پہنچے، اوروں کو منزل تک پہنچائے، تو تم بھی مجھ تک پہنچنے کے لیے طوفانوں سے لڑو۔ اور تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا صابر جانور ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایک لمبے عرصے تک پانی نہ دیا جائے تو وہ برداشت کرتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایک ٹنکی رکھی ہے، اس میں پانی ریزرو کرتا ہے اور پھر اس کو پینا شروع کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ اس کی جو کوہان ہوتی ہے، اوپر گول کوہان ہوتی ہے، اس کے اندر چربی ہوتی ہے، اگر اس کو کھانے کا بھی کچھ نہ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اس کے اندر چیز رکھی ہے کہ وہ کوہان پگھلنا شروع ہوتی ہے، وہ چربی پگھلنا شروع ہوتی ہے، تو دو کام دیتی ہے، ایک غذا کا بھی کام دیتی ہے اور ایک پانی کا بھی کام دیتی ہے۔ بہرحال بہت صابر جانور ہے، صبر کرنے والا جانور ہے۔ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اللہ کے معاملے میں صبر کرنا چاہیے۔ اگر 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے تو ہم لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی پریشانی آ گئی تو اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مالک کی وفاداری میں چلتے رہتا ہے۔ بہرحال تو اس جانور کے اندر اللہ نے عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں۔ وہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری قدرت تو دیکھو اس جانور کے اندر، اسی لیے اتنا باغیرت جانور ہے، اس کے اندر اتنی غیرت ہے کہ کبھی بھی وہ کسی کے سامنے جمع نہیں کرتا، صحبت نہیں کرتا، اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے۔ اور جانوروں میں
اکثر جانور ایسے جو اپنی ماں یا بہن کے ساتھ صحبت کر لیتے ہیں، لیکن یہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے اندر ایسی اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ وہ کبھی اپنے ارادے سے اپنی ماں یا بہن سے وہ جماع نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی خوبی رکھی ہے، اور اکثر جب چلتا ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے چلتا ہے۔ یہ جانور کے اندر اللہ نے اپنی قدرت رکھ کر ہمیں سمجھایا ہے کہ جو اللہ قادر ہے اس پر، وہ اللہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ارے آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، میری قدرت تو دیکھو، میں نے آسمان کیسا بنایا، بغیر ستون کے بنایا ہے۔ بہرحال ایک سبق تو یہ دیا کہ جو اللہ آسمان بنانے پر قادر ہے وہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے، اور دوسرا سبق یہ دیا کہ میرے بندو، میں نے آسمان بنایا اس لیے کہ تمہارے اندر فکر کی بلندی پیدا ہو۔ ہاں، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوان تھوڑی چیزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں، بس تھوڑا حاصل ہو گیا سمجھتے ہیں میں نے بہت کچھ پا لیا۔ نہ، آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو بلند کرو اور آگے بڑھو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہے، یعنی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آسمان سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ تیسری چیز وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ارے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسا گاڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک طرف اپنی قدرت بیان کر کے قیامت کو ثابت کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر استقامت کی صفت ہونی چاہیے، جم جانے کی صفت ہونی چاہیے۔ آج انسان کا حال کیا ہے، تھوڑے سے حالات آئیں تو ڈگمگا جاتا ہے۔ اسے پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے کہ پہاڑ طوفانوں سے ٹکرا جاتا ہے، طوفان آتے تو واپس چلے جاتے ہیں، لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ طوفان آئے تو ہم سے ٹکرا کر واپس چلے جائے یا اپنا رخ بدل دے، لیکن ہم متاثر نہ ہو، ہم افیکٹڈ نہ ہو۔ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، میرے بندو زمین کو دیکھو تو صحیح، ہم نے کیسا بچھا دیا ہے اس کو۔ اللہ رب العزت ایک طرف اپنی قدرت بیان کر کے قیامت ثابت کر رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بندو، میں نے زمین کے اندر کیسی عاجزی رکھی ہے۔ بچہ بھی اس پر جو ہے مار کر اس میں کھڈا کر دیتا ہے، اور جو ہے بڑا بھی اس میں کھڈا کر دیتا ہے، جو چاہے انسان جس طرح چاہے کرتے ہیں، کبھی زمین شکایت نہیں کرتی۔ تمہارے اندر بھی تواضع ہونی چاہیے، تمہارے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما کر پھر آگے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا فذکر انما انت مذکر، اے میرے حبیب آپ صرف نصیحت کرے، آپ صرف سمجھانے کا کام کرے، اس لیے کہ آپ سمجھانے کے لیے آئے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کر مسلمان بنا دے۔ بہت بڑا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا کام کسی کو مسلمان بنا دینا نہیں ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہو رہے، نہ، میرا کام تھا سمجھانا، مسلمان بنا دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو پھر ہمت ملتی ہے، اس سے ہمت ملتی ہے۔ اللہ آگے فرما رہے الا من تولی وکفر، چھوڑو اے میرے حبیب، چھوڑو، تم کام کرتے رہو۔ جو پیٹھ پھیرے گا، جو انکار کرے گا، حق کا انکار کرے گا، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ کیا کریں گے اللہ؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ پھر فرما رہے اللہ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ارے سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنے والے ہیں، ہم حساب لینے والے ہیں۔ اس لیے میرے حبیب تم کام کرتے رہو، جو غلط کرے گا، جو آپ کی بات نہیں مانے گا، ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ اس میں بہت بڑا سبق دیا گیا ہے، چھوٹی سی صورت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کو سامنے رکھ کر موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو چار بڑی بڑی قدرتیں بیان فرمائی اور اس میں جو عبرت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔